الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع رواه الإمام ابو داود في سننه۔ محترم حاضرین، ہندوستان کے اس معاشرے میں بکثرت عورتوں کے مسائل کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ مسلم خواتین، مسلم بیٹیاں، مسلم بہنیں اخبارات میں، میڈیا میں اس کا کثرت سے ذکر ہو رہا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، تمام مسلم خواتین کی حفاظت فرمائے۔ انسان کے نفس کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، فکر کی حفاظت، جسم کی حفاظت، زبان کی حفاظت، اخلاق کی حفاظت، یہ سب ضروری ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جسم کے تمام اعضاء کا خصوصی ذکر کر کے ان سب کی حفاظت کی دعائیں فرمائی ہیں۔ دنیا و آخرت میں عافیت کی دعائیں کی ہیں۔ دنیا اور قبر کے، عورتوں کے، اولاد کے، دجال کے، ہر طرح کے فتنے سے حفاظت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت دعائیں فرمائی ہے، اور ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو ہر طرح کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ ہم نے گزشتہ کے خطبے میں خاص طور پر ایک چیز بیان کی تھی کہ مسلم خواتین میں جہالت کی جو ایک سب سے بڑی وجہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ ہے مسلمانوں کا تعلیمی نصاب، مسلمانوں کا تعلیمی سلیبس، وہ ڈھانچہ، وہ تعلیمی ڈھانچہ، درس و تدریس کا وہ نظام جو ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے، جس نے خاص طور پر مسلم عورتوں کو تعلیم سے دور کر کے رکھ دیا۔
تعلیمی میدانوں سے، عبادت کے میدانوں سے مسلم خواتین کو کافی زیادہ کاٹ کر رکھ دیا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی جب سب سے پہلی آیت نازل فرمائی تو کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ ابتدائی یہ 5 آیتیں ہیں اور سب کا تعلق تعلیم سے ہے، پڑھنے سے ہے۔ اللہ کا نام لو، علم حاصل کرو، اللہ کا نام لو، اللہ کا دیا ہوا علم وہ حاصل کرو۔ اور قرآن مجید یہ مکمل علم کی کتاب ہے۔ قرآن کی پہلی آیت پڑھنے کا حکم دیتی ہے، مطلب یہ ہے کہ جو کتاب ہم 23 سال کے عرصے میں نازل کرنے والے ہیں، اس کتاب کو آپ کو بہت پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے، اللہ کا نام لینا ہے اور اس کتاب کو پڑھتے رہنا ہے۔ جب یہ کتاب پڑھیں گے تو ایسی صورت میں انسان کی زندگی کامیاب ہوگی، اس کی آخرت کامیاب ہوگی۔ لیکن بدقسمتی سے مسلمانوں نے الگ الگ فرقوں میں، مذہبوں میں، مسلکوں میں، جماعتوں میں تقسیم ہو کر اسلام کا نظام تعلیم، اسلام کا جو سسٹم ہے اس کو ایسے تبدیل کر دیا کہ 100 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں، یا بلکہ کئی 100 سال ہم کہہ سکتے ہیں، یہ ہندوستان نے کبھی بھی مسلم خواتین کی تعلیم کے لیے کوئی نظام نہیں بنایا، بلکہ جب سے ہم نے یہاں مسلم حکومتیں دیکھی ہیں ہندوستان کے اندر، 800 سال 900 سال جنہوں نے حکومت کی ہے، جن کے زمانے میں ہندوستان سونے کی چڑیا سمجھا جاتا تھا، جب ہندوستان کے اندر ہندو مسلم بھائی چارگی کا بول بولا تھا، ان کا چرچا ہوا کرتا تھا، اس زمانے میں بھی ہندوستان کی مسلم خواتین جہالت کے آخری درجے تک پہنچی ہوئی تھی۔ یہ نسل در نسل مسلمانوں نے ایک نظام ایسا ہی بنا کر رکھا، اس کا تذکرہ، اس کی وجوہات اور وہ کون سے مسائل ہیں، یہ ہم نے گزشتہ کے خطبے میں بیان کیا تھا۔ ایک وہ نصاب، ایک وہ تعلیمی مرکز جس کو ہم دین کا مرکز کہتے ہیں، ہمارے پاس ایک دوسرا مرکز بھی ہے تعلیم کا، جس کو ہم دنیاوی تعلیم کا مرکز سمجھتے ہیں۔ دینی تعلیم کے مرکز نے عورتوں کو وہاں آنے سے روکا، دنیاوی تعلیم کے مراکز نے عورتوں کو اپنے پاس کثرت سے دعوت دی کہ آئیے، آپ کے لیے اسکول کے، کالجز کے، یونیورسٹی کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہر شعبے آپ کے لیے خاص ہیں، باقاعدہ آپ کے لیے خصوصی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں، آئیے آپ یہاں پڑھیے، یہاں تعلیم حاصل کیجیے۔ مردوں کے مقابلے میں وہاں عورتوں کے لیے تعلیم کا زیادہ اہتمام کیا جانے لگا، اور اس جگہ تعلیمی مراکز میں کم نمبر والی خواتین کو زیادہ نمبر والے مردوں کے مقابلے میں ترجیح دی جانے لگی، پڑھنے میں بھی، تعلیم کی آگے ڈگریوں میں بھی، باقاعدہ اس کے آگے نوکریوں میں بھی خواتین کو زیادہ ترجیح دی جانے لگی، چاہے ان کے نمبرات، ان کے درجات، ان کی صلاحیت مردوں کے مقابلے میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں تعلیم کا تو استقبال ہوا اور عورتیں پھر اس میدان میں کثرت سے جانے لگی، لیکن دین اسلام جہاں اسلامی مراکز میں تھا، ظاہر سی بات ہے وہ دینی نظام تو وہاں نہیں ہوگا، نہ وہاں قرآن ہے، نہ وہاں حدیث ہے، نہ وہاں اللہ کا نام ہے، نہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔
اس تعلیمی مرکز میں لوگوں کو لگا کہ یہ ترقی کا بہت بڑا راستہ ہے، اور مسلمان یہ سمجھنے لگے کہ ہم اپنے بچوں کو اب ترقی یافتہ بنائیں گے، تعلیم یافتہ بنائیں گے۔ لیکن اس تعلیم نے ساری قوم کو دھوکہ دے دیا، ایسے دھوکہ دیا، تعلیم کے نام پر ان مراکز نے بے حیائی کو عام کیا، تعلیم کے نام پر ان مراکز نے مرد اور عورت کے درمیان کی تمیز اور فرق کو ختم کر دیا، تعلیم کے نام پر ان مراکز نے بچیوں کو ماں باپ کا باغی بنا دیا، تعلیم کے نام پر ان مراکز نے ان بچیوں کو گھروں سے دور کرنے کی کوشش کی۔ صبح 7 بجے اسکول جا رہی ہیں، 3 بجے، 4 بجے، 5 بجے اسکول ختم ہو رہا ہے، 6 بجے سے پھر ٹیوشن شروع ہوتا ہے، 7 بجے، 8 بجے، 9 بجے ٹیوشنوں میں بچیاں گھر کے باہر پھر رہی ہیں۔ کہتے ہیں بچے پڑھ رہے ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہی ہیں، انگریزی پڑھ رہی ہیں، ڈاکٹر بن رہی ہیں، انجینئر بن رہی ہیں، فلاں اور فلاں یہ تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ ان بچوں کے پاس وقت نہیں ہے، انہیں ماں باپ سے ملنے کا وقت نہیں ہے، ان کے پاس بھائی بہنوں کے ساتھ بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، گھر کی 4 دیواری میں رہنے کا وقت نہیں ہے، دوپہر کا جو وقت قیلولہ کا ہے وہ وقت گھر میں گزارنے کا نہیں ہے، نہ ناشتہ وہ گھر میں کرتی ہیں، نہ دوپہر کا کھانا انہیں گھر میں کھانے کا موقع ملتا ہے، اور ٹیوشنوں کی وجہ سے تو رات کے کھانے بھی باہر ہو گئے۔ وہ تعلیم ہے، ایسی تعلیم جو گھر گھر گلی گلی پھیلنے لگ گئی، اور پھر ہم نے دیکھا وہی تعلیمی مراکز نے بعد میں وہ بچیاں، ان کے اس تعلیمی مرکز میں پڑھنے والی بچیاں جو تھوڑا سا باحیا تھی، تھوڑا سا دیندار تھی، ان کے لیے اس تعلیمی مرکز کے دروازے بند کر دیے کہ آپ لوگوں کے لیے یہاں جگہ نہیں ہے۔ جو باحیا خواتین ہیں اس ہمارے علمی مرکز میں، یہ تعلیم کا وہ بڑا سینٹر ہے، باحیا خواتین کے لیے یہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ باقاعدہ باحجاب خواتین کو مین گیٹ سے باہر کر دیا جانے لگا۔ کلاس میں آنا ہے، ہمارے کالج میں پڑھنا ہے، آپ کو بے حجابی کے ساتھ رہنا ہوگا، بے پردہ رہو گے تو یہ تعلیم حاصل ہوگی۔ مطلب یہ تھا کہ وہ پڑھنے والے، وہ پڑھانے والے، وہ قوم کو تعلیم دینے کے ٹھیکیدار یہ سمجھنے لگے کہ جب تک کہ اس ہمارے اسکول میں عورت بے حیا نہیں ہوگی تب تک کہ ہم انہیں تعلیم نہیں دے سکیں گے۔ ہم نے تو باقاعدہ امتحان حالوں سے باحجاب خواتین کو باہر نکالتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہمارے ملک میں کئی جگہوں پر ایسے واقعات پیش آئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ مسلم خواتین تعلیم حاصل کرے تو کہاں کریں، پڑھے تو کیا پڑھیں؟ یہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں، جیسے مرد پڑھ رہے ہیں ویسے عورتیں بھی پڑھنا چاہتی ہیں، وہ بھی چاہتے کہ ہم بھی تعلیم یافتہ بنیں۔ ادھر دیکھو تو مفتیوں نے مسجدوں کے دروازوں پر بڑا سا تالا مار دیا، مدرسوں پر نو انٹری کا بورڈ لگا دیا کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے، آپ نہ مسجد جا سکتے ہو نہ مدرسہ جا سکتے ہو۔ اللہ کا شکر ہے ہماری سرکار کا ایک بڑا احسان ہمیں کبھی دکھائی دیتا ہے کہ سرکار کی پھٹکار کی وجہ سے بعض مفتیوں نے اب یہ فتویٰ دینا شروع کر دیا ہے کہ خواتین مسجد جا سکتی ہیں، خواتین مدرسہ پڑھ سکتی ہیں، اور کچھ لوگوں نے تو اب اپنی مسجدوں میں عورتوں سے کہا فجر بھی پڑھنے کے لیے آؤ، ظہر بھی یہاں پڑھو، عصر بھی پڑھو، مغرب بھی پڑھو، عشاء بھی پڑھو۔ یہ کہاں سے آئے یہ لوگ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جو کل تک کے حرام سمجھتے تھے، فتنہ سمجھتے تھے، صرف جمعہ کی نماز کو جانے کے لیے، اب وہ فجر میں دعوت دے رہے ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں دعوت دے رہے ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ان کے ضمیر نے ان کو یہ تھپڑ مارا ہے کہ تم نے ابھی تک کے جو بے دینی کا بازار
چلایا ہوا تھا، اب تمہیں دیندار بننے کی ضرورت ہے۔ مدارس کے ذمہ دار، مساجد کے عہدیدار، جنہوں نے پورے معاشرے میں بے دینی کا ماحول بنایا ہوا تھا، ان ٹھیکیداروں کو مسجد اور مدرسے کی اہمیت اور اس کی تعلیم، اس کے وقار کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے کو اور مسجد کو بے دینی کا مرکز، لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہاں فتنہ ہوتا ہے، یہاں فتنہ ہوتا ہے، اور اپنی بچیوں کو کالجز میں بھیجا۔ پھر کالج کا حال تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ ہم نے چند دنوں پہلے، تقریباً 2020 کا واقعہ ہے، تعلیم کا عورتوں پر کیسے اثر ہوتا ہے، اس کی تو کئی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ 2020 میں انڈونیشیا کے اندر ایک تعلیمی مسابقہ ہو رہا تھا، خواتین بھی تھی، مرد بھی تھے اس مسابقے میں۔ ایک خاتون کو جب اسٹیج پر دعوت دی گئی سوال و جواب کے لیے، مسابقے کے لیے، کہ وہ خاتون اسٹیج پر آئے گی، ادھر سے ممتحنین اسے سوال کریں گے، وہ جواب دیں گے، اگر اس کا نمبر آ گیا تو انڈونیشیا کے 3 ملین یا 30 ملین اس کو روپیہ ملیں گے، جو تقریباً 10,000 ریال سعودی کے برابر ہوا کرتے تھے اس وقت۔ جب وہ اسٹیج پر خاتون پہنچی ہیں تو ممتحن، امتحان لینے والے تعلیم یافتہ لوگ، جو تعلیم کا یہ سسٹم چلا رہے تھے، ان بیہودہ لوگوں نے اس خاتون سے کہا کہ آپ کو اپنے چہرے سے حجاب ہٹانا ہوگا۔ یہ مسابقہ ہے، علم کا مسابقہ، تعلیمی مسابقہ ہے، اس کو کہتے ہیں تعلیم۔ یہ تعلیم چلانے والے لوگوں کا یہ حال ہے۔ کسی کے بیٹی کو سامنے کھڑا کر کے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا چہرہ کھولنا پڑے گا۔ یہ ہمارے مسابقے کا سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے ہمارا۔ اس خاتون نے کہا آپ اجازت دیں تو ہم اندر مائک لگا لیتے ہیں، آپ کو آواز سنائی دے گی۔ کہا نہیں، ہمارا سسٹم یہ ہے کہ آپ کو چہرہ کھولنا پڑے گا۔ اس خاتون نے کہا اللہ کا سسٹم، آسمانی نظام یہ ہے کہ مجھے آپ کے سامنے چہرہ کھولنے کی اجازت نہیں ہے، میں آپ کے سسٹم کو ٹھکرا دیتی ہوں، میں یہاں سے مسابقے سے اب باہر نکل جاتی ہوں۔ وہ خاتون اسٹیج سے اتر گئی، واپس چلے گئی۔ میڈیا میں یہ واقعہ بہت مشہور ہوا۔ کہتے ہیں کہ اگر وہ خاتون اس مسابقے میں نمبر 1 حاصل کر بھی لیتی تو 10,000 ریال سعودی اس کو انعام ملتے ہیں، سعودی ریال کے حساب سے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کی اس جرأت کو آسمانی نظام کے دنیا میں قائم کرنے کو، یہ لوگ جو تعلیم کے نام سے بے حیائی پھیلانا چاہتے تھے، اس تعلیم یافتہ متقی پرہیزگار خاتون نے یہ بتا دیا کہ اصل تعلیم تو اللہ کا نظام ہے، اللہ نے جو تقویٰ دیا ہے وہ اصل نظام ہے، وہ اصل تعلیم ہے۔ تو کہتے ہیں اس واقعے کی وجہ سے دنیا کے مسلمانوں نے اس کو اتنے تحفے دیے، کہتے ہیں کہ اگر وہ پہلا نمبر بھی حاصل کرتی تو اس کو جو پیسہ ملتا اس سے کہیں زیادہ دولت اللہ تعالیٰ نے اس کے قدموں میں لا دی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت راستے کھول دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اسے روزی دیتا ہے کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو یہ سمجھتی تھی کہ ہم نمبر لے آئیں گے، یہ ٹیم، یہ تعلیم یافتہ لوگوں کی ٹیم ہمیں انعام دے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا سے اس کو انعام دے دیا۔ اسی لیے اللہ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، یہ ایک مثال ہے، ایک آئیڈیل ہے خواتین کے لیے، بچیوں کے لیے۔ اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ کہیں پر بھی آسمانی نظام کو، اللہ کے نظام کو نہیں چھوڑو گے۔ ایک دوسری مثال، یہ تو ایک مثال یہ ہو گئی، ایک دوسری مثال مصر کی ہے۔ سعد زغلول نامی ایک شخص تھے جنہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے
برطانیہ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہاں انہوں نے حجاب کے خلاف تحریک چلائی تھی۔ حجاب یہ عورتوں پر بوجھ ہے، زبردستی ہے، ظلم ہے۔ یہ حجاب مردوں کو حجاب نہیں ہے تو عورتوں کو حجاب کیوں ہے؟ جب انہیں بھی اللہ نے بنایا، انہیں بھی اللہ نے بنایا ہے تو انہیں حجاب نہیں، انہیں کیوں حجاب ہوگا؟ مساوات ہونا چاہیے۔ یہ تحریک وہ چلاتا رہا، اور جب وہ مصر واپس آتا ہے تو مصر میں اس فکر کے لوگ تیار ہو گئے۔ اس کی تحریک سے جو لوگ یہاں متاثر ہوئے، اس کے خاندان کے لوگ، اس کے اپنے لوگ، اس کے فکر کے لوگ، تو کہتے ہیں جب قاہرہ ایئرپورٹ پر وہ اترتا ہے تو وہاں پر ہدا شعراوی نامی ایک خاتون اپنے کئی خواتین کے ساتھ اس کا استقبال کرنے کے لیے گئی۔ سب کے سب باحجاب تھی، سب کے سب باحجاب تھی، اور باقاعدہ اس کے استقبال کو ایک بڑے منظر کی طرح پیش کیا جا رہا تھا۔ اور پھر یہ خاتون اس سعد زغلول کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر آہستہ سے سعد زغلول اس کے چہرے کا وہ نقاب اتارتا ہے، اور پھر اس کے بعد سارے لوگ تالیاں بجاتے ہیں، اور پھر دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ جتنے باپردہ عورتیں تھیں سب نے اپنا حجاب اتار دیا۔ گویا کہ اس شخص نے یہ پیغام دیا کہ اس طرح سے میں نے اب مصر کے اندر یہ بے پردگی، بے حیائی کی ابتدا کر دی ہے۔ اور اسی شخص کی بیوی صفیہ بنت مصطفیٰ اس کا نام ہے، کہتے ہیں کہ میدان التحریر، آزاد میدان ہم نے سنا ہوگا قاہرہ کا، جہاں بڑے ہنگامے ہوا کرتے ہیں۔ یہ آزاد میدان کا نام آزاد میدان، میدان التحریر کس وجہ سے پڑا ہے؟ اس کی تاریخ یہ ہے کہ یہ اسی شخص کی بیوی، سعد زغلول کی بیوی، کئی خواتین کے ساتھ وہاں جمع ہوتی ہیں، سب کے ساتھ حجاب پہن کر، حجاب کے ساتھ، اور وہاں جانے کے بعد نعرے لگائے جاتے ہیں، تقریریں کی جاتی ہیں، اور ورگلایا جاتا ہے، بہت سی باتیں کہی جاتی ہیں، اور پھر 1 2 3 کہہ کر ساری عورتیں ایک ساتھ اپنا حجاب اتارتی ہیں، اپنے پیروں کے نیچے رکھ کر اس کو رونڈتی ہیں، پھر ایک جگہ ڈھیر کر کے اس سب پر آگ لگا دیتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ آج کے بعد سے ہمارے اوپر یہ ظلم نہیں ہوگا، ہم یہ ظلم نہیں سہنا چاہتی۔ یہ سب کے سب مسلمان تھے، یہ سب مسلمان تھے۔ کہتے ہیں اسی دن سے اس میدان کا نام میدان التحریر پڑ گیا، آزادی کا میدان۔ ایک طرف ایسے لوگ بھی ہیں اور ایک طرف وہ واقعہ بھی ہے۔ انڈونیشیا میں جس خاتون نے وہ مظاہرہ کیا تھا، وہ حقیقت میں امام سعود یونیورسٹی، جو ریاض کی مشہور یونیورسٹی ہے، اس کی ایک برانچ جو انڈونیشیا میں قائم تھی، یہ اس میں تعلیم یافتہ خاتون تھی۔ تعلیمی مراکز کا جو سسٹم ہوتا ہے، باہر نکلنے کے بعد بچیوں پر اس کا اثر کیسے ہوتا ہے، یہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو تعلیمی مراکز، آج جتنے حادثے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، جتنے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ سب اسکول اور کالجز کے، تعلیمی مراکز کے، کہ بچے پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، کالج پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور وہیں سے سارے شہر کے اندر بے حیائی پھیلا رہے ہیں۔ اسی لیے کسی بھی اسکول کا، مدرسے کا انتخاب اگر کرنا ہے، اپنے بچوں کو کہیں اگر پڑھانا ہے، یہ سوچ کر پڑھاؤ کہ صرف آپ کو بچوں کو تعلیم نہیں دینا ہے، بلکہ اس بچے کو پکا مسلمان بنانا ہے، اس بچے کے اسلام کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ وہ بچے جو 20 سال 25 سال کی عمر میں ادھر ادھر بھاگتے پھر رہی ہیں، یہ ان کے ماں باپ نے ان کو وہ راستہ دیا تھا۔ ان کے ماں باپ نے ایسے اسکولوں کا انتخاب کیا، ایسی جگہوں کا انتخاب کیا جہاں وہ دیکھتے تھے کہ یہاں اس طرح کی آزادیاں ہیں، اس طرح کی بے حیائی ہے، تو پھر ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب آپ اپنی بچی کو، جس کی آپ نے تربیت کی، جس کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری طرح نیک بنے، متقی پرہیزگار بنے، مستقبل میں اپنا نام روشن کرے، اچھی دیندار خاتون ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس کو تعلیم و تربیت دینے والے جو اساتذہ ہوتے ہیں، جو ٹیچرز ہوتے ہیں،
جو سر ہوتے ہیں، جو میڈمز ہوتے ہیں، یہ بھی ویسے ہونا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ جاہل اور بے حیا قسم کے استاد ہوں اور ان کے سامنے اپنی باحیا بیٹی کو پیش کر دیا اور کہا بے حیا ٹیچر یہ ہماری باحیا بچی کو تم تعلیم دو۔ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہوگا کہ بے حیا استاد اب کسی بچی کو باحیا بنا دے؟ اس لیے جو تعلیمی مراکز ہیں ان مراکز کا صحیح دھیان دینا، ان پر صحیح نگرانی کرنا یا صحیح انتخاب کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اور معاشرے میں سب سے زیادہ بے حیائی ان تعلیمی مراکز سے ہی پھیل رہی ہے۔ یہ گھروں میں کام کرنے والے، گھروں میں رہنے والے، یہ ادھر ادھر جو تھوڑا سا اناڑی اور جاہل قسم کے لوگ نظر آتے ہیں، یہاں سے بے حیائی نہیں پھیلتی ہے۔ وہ بڑے بڑے اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں انہی کی وجہ سے پورا ماحول برباد ہو رہا ہے۔ اسی لیے جہاں بڑے کالجز اور یونیورسٹیز نہیں ہیں وہاں کا محلہ، وہاں کی گلیاں مکمل طور پر محفوظ ہیں، وہاں عورتیں باہر نکلنے سے ڈرتی ہیں، بچیاں بے حجابی کے ساتھ جانے میں ڈرتی ہیں۔ لیکن جہاں بڑے کالجز ہیں، بڑی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کا ان کے محلے، ان کے اس علاقے کا حال دیکھ لیجئے، وہاں کوئی کسی کو سمجھ نہیں پاتا ہے یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، بیٹی ہے، شوہر ہے، بیوی کون ہے، کسی کا کوئی رشتہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے سب سے بہتر جگہ تعلیم کے لیے اگر کوئی ہے تو وہ ہے دینی تعلیم۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، دینی تعلیم کے مراکز میں ان کا داخلہ کرائیں اور اپنے بچوں کو ہمیشہ مسجد سے جوڑ کر رکھیں، قرآن مجید کی انہیں تعلیم دیتے رہیں، ہمیشہ گھر کے اندر گھر کے کاموں میں انہیں مصروف بھی کرتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بس تعلیم کے نام سے مکمل طور پر گھر سے باہر کر دیا اور گھر کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ بعض مرتبہ تعلیم یافتہ خواتین گھر میں بیٹھنے کو عیب سمجھتی ہیں، گھر کا کھانا بنانے کو نوکرانیت سمجھتی ہیں، شوہر کے سامنے ایک گلاس پانی لا کر دینے کو اپنی وقار کے خلاف سمجھتی ہیں، ماں باپ کے پیر دبانے کو، ان کے لیے چائے بنانے کو یہ سمجھتی ہیں کہ میں نے تو میرے باپ نے فلاں ڈگریاں مجھے دی اور اس شوہر نے لا کر مجھے اپنے گھر کی لونڈی بنا دیا، اس کے ماں باپ کو چائے بنا کر میں دوں، اس کو کھانا میں دوں، اسے پانی میں دوں، یہ گھر کی صفائی میں کروں، یہ بچوں کو میں پالوں، بچوں کو گود میں بٹھاؤں۔ نتیجہ یہ دکھائی دیتا ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ہماری عورتیں، ہماری مائیں بہنیں اپنے بچوں کے لیے بھی وقت نہیں دیتی۔ بچے پیدا ہونے کے بعد خادماؤں کے حوالے، ایسی خادمہ جو انتہائی جاہل قسم کی، بد زبان قسم کی، بدخلق قسم کی، گندگی میں رہنے والے، جن کے پاس کوئی عادات و اطوار اچھے نہیں ہوتے، ایسے لوگوں کے حوالے تعلیم یافتہ ماں باپ اپنے بچوں کو کر دے رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب یہ بچے ان لوگوں کی گود میں رہیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے، ان سے باتیں سنیں گے، بولیں گے، ان کے ساتھ کھیلیں گے، گھومیں گے، کھانا ان کے ہاتھوں سے کھائیں گے، تو ساری تربیت تو انہی کی ہو رہی ہے۔ ماں باپ تعلیم یافتہ ہیں اور ان کے بچے اس جاہل سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عورتوں کے بارے میں فرمایا، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ عورتوں کو دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ احزاب میں، سورہ نور میں کئی آیتیں خاص طور پر عورتوں کے مسائل کے لیے نازل فرمائی۔ اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں آپ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، آپ کا وقار، آپ کا مرتبہ ایک الگ ہے، کیونکہ آپ کے شوہر پیغمبر ہیں، معلم ہیں، رہنما رہبر ہیں، آپ ان کے گھرانے کی عورتیں ہوں، لہذا
اس مقام کا خیال کرو۔ یہ نہ سمجھو کہ وہ بھی عورت ہم بھی عورت، سبھی عورتیں لہذا کیا فرق ہونا چاہیے، نہیں، آپ اپنے منصب کو، اپنے مقام کو یاد رکھو کہ آپ کس کے گھر میں رہتی ہو، کون ہے آپ کے شوہر، ساری دنیا کو تعلیم دینے والے ہیں وہ، ساری دنیا کو صحیح راستہ دکھانے والے، آپ اس کے گھر میں ہو، لہذا اپنے اس گھر کا بھی خیال کرو، اپنے مقام کا بھی خیال کرو۔ اللہ نے آپ کو کون سا مقام دیا ہے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ یہی چیز اگر مسلم خواتین یہ سمجھیں کہ وہ بھی خاتون ہیں، یہ بھی خاتون ہیں، وہ بھی بچیاں ہیں، یہ بھی بچیاں ہیں، مگر اللہ نے انہیں مسلمان بنایا ہے، وہ کافر ہیں، تو بھلا ایک مسلمان خاتون کافر خاتون کی برابری کیسے کر سکتی ہے؟ یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہذا مسلم خواتین کو اپنا وقار، اپنے مقام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجھے اللہ نے کون سے گھر میں پیدا کیا، میرے ماں باپ کیا ہیں، میرے بھائی میری بہنیں، میرا خاندان یہ کون سے مقام پر ہیں، کیا کرتا ہے، کتنا متقی پرہیزگار، اتنا دیندار ہیں، اچھے لوگ ہیں میرے گھرانے کے لوگ، تو کیا ہم دوسروں کی طرح غلط راستوں پر جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی بیویوں کو اس گھر کا مقام یاد کرنے کی تعلیم دی۔ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی طرح سے مسلمانوں کو بھی، مسلم بچیوں کو بھی اپنے ماں باپ کا خیال کرنا چاہیے، اپنے خاندان کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان کو کون سے گھر میں، کون سے مذہب میں پیدا کیا، اس کا بھی خیال کر لینا چاہیے۔ وہ اور یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ دوسروں کی طرح ان کی نقالی کرنے کی کوشش کرنا، یہ آپ کو آپ کے دین سے دور کر سکتا ہے، خاندان سے دور کر سکتا ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم تقوی اختیار کرنا چاہتے ہو تو سنو، آپ کو متقی اگر بننا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ فلا تخضعن بالقول، باتیں ایسے گھما پھرا کر، ایسی لچک کے ساتھ نہ کریں کہ سننے والا آپ کی طرف مائل ہونے لگے، ایسی زبان کا استعمال نہ کریں کہ لوگ اس زبان کے سننے کے بعد مرد اس کی طرف مائل ہو جائیں اور حالات خراب ہو جائیں۔ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو، بیجا زبان کا استعمال نہیں کرنا ہے، بیجا بولنا نہیں ہے، جتنی کام کی باتیں ہیں اتنی بولیے، خاموش رہیے۔ باہر بازاروں میں اجنبی مردوں کے سامنے یا کسی بھی جگہ پر بیجا اپنی زبان کا استعمال نہ کریں، ایسی زبان یا ایسی باتیں یا ایسی ہنسی مذاق کہ سننے والے کو، جو کمزور دل والے، بیمار دل والے، گندے قسم کے لوگ ہوں، پھر انہیں اس میں شہوت نظر آئے اور پھر وہ برائی کا ارادہ کرنے لگے۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض، اس لیے کہ اس کی وجہ سے بیمار دل والے ادھر مائل ہو جاتے ہیں۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، اللہ فرماتے ہیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، عورتوں کے لیے سب سے بہترین جگہ اس کا اپنا گھر ہے، سکون سے اپنے گھروں میں رہو۔ آپ چھوٹے ہو، باپ کی ذمہ داری ہے آپ کو کھلانے کی، تھوڑے بڑے ہو گئے اگر باپ نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہے آپ کو کھلانے کی، شادی ہو گئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے آپ کو کھلانے کی، آپ کا کپڑا، آپ کا علاج، آپ کے گھر کی ساری ضرورتیں یہ شوہر کی ذمہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، پھر کیوں آپ کو بار بار باہر جانے کی ضرورت پیش آ رہی ہے؟ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنْ، سکون سے اپنے اپنے گھروں میں رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور خواہ باہر پھر کر یہ بے حیائی کا مظاہرہ نہ کرو، زیب و زینت کا استعمال کر کے الگ الگ قسم کے کپڑے، رنگ برنگی اور الگ الگ چال، بلند آواز سے باتیں کرنا، روڑوں پر ادھر سے ادھر پھرتے رہنا، راستوں میں چلتی ہنسی مذاق کرتے رہنا۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، یہ بے حیائی کا مظاہرہ گلیوں میں نہ کرو، یہ راستوں پہ نہ کرو، بازاروں میں نہ کرو، آپ سکون سے اپنے گھر میں رہو۔ اللہ نے خاص اس کی تاکید فرمائی۔
وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کا اہتمام کرتے رہو، نمازوں کی پابندی کرو، کیونکہ یہ جو نماز ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ الگ الگ اوقات میں جو ہمیں عطا کی گئی ہیں، اس میں ایک بہت بڑا راز بھی ہے۔ وہ راز یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بندے کو اللہ سے جوڑتے رہنا ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کے، تو اسے اپنی کی ہوئی غلطیاں، برائیاں یاد آتی ہیں، اور کم سے کم رب کے سامنے کھڑے ہو کر شرمندہ ہوتا ہے، اور رب سے جڑنے کا اسے موقع ملتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا اس کو موقع ملتا ہے۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو، جو زیورات ہیں آپ کے پاس وہ زیورات کی زکوٰۃ دے، جو مال ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرتے رہیں، کیونکہ حرام مال کا بھی انسان کی اخلاق پر اثر ہوتا ہے۔ حرام مال، حرام روزی کا بھی اس کی زبان پر، اس کی چال چلن پر، ان سب پر اثر ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، پھر کہا وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ یہ تو بڑے احکامات ہیں، اس کے علاوہ دیگر مسائل میں بھی آپ کو ہمیشہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا ہے۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، پھر اللہ فرماتے ہیں آپ کے گھروں میں جو آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، جو حدیثیں بیان کی جاتی ہیں، اسے یاد کرتے رہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، ہمارے گھروں میں نبی کی تعلیم دی جانی چاہیے، حدیثیں پڑھ کر پیش کی جانی چاہیے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری کہ بچوں کے سامنے وقتاً فوقتاً دین کی باتیں وہ پیش کرتا رہے۔ اگر نہیں پیش کر سکتا تو کم سے کم امام صاحب کے پاس آ کر وہ دین کی کتابیں، وہ روزمرہ کی تربیت کی کتابیں، بچوں کو ادب سکھانے کی کتابیں یہاں سے مانگ کر لے جائیں، خرید کر لے جائیں۔ گھروں میں خود نہیں پڑھ سکتا، بچوں سے کہیں آپ پڑھ کر سناؤ، ایک مجلس بنائیں ایسی، اور روزانہ یا جب موقع ملتا ہے ہفتے میں ایک مرتبہ تمام بچوں کو بٹھا کر کوئی ایسی ادب والی کتاب، تربیت والی کتاب سامنے دے دیں، بچوں سے کہے چلیے یہ حدیثیں پڑھ کر سنائیے، کیا پیغام ہے، سب مل کر سنتے ہیں، ماں بیٹھے، باپ بیٹھے، بھائی بیٹھے، بہنیں بیٹھے۔ اس سے بھی بچوں کا دل گھر کی طرف مائل رہتا ہے، ماں باپ کی طرف مائل ہوگا، اور جو بچوں کو ماں باپ سے، گھروں سے دل لگا ہوتا ہو، وہ بچے باہر کے غلط راستے کی طرف نہیں جاتے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مومنہ عورتوں سے کہو یغضضن من ابصارہن، آنکھیں ذرا نیچی رکھو، ذرا سامنے دیکھ کر چلو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ عورتوں کے لیے خاص حکم، جہاں مردوں کو اس بات کا حکم دیا گیا، عورتوں سے بھی کہا گیا کہ مردوں کو اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے، ایسے ہی عورتوں کو بھی اپنی نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ اور پھر کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور سے تو ہم کو ڈرایا ہی ہے، بڑے بڑے فتنوں سے ہم کو روکا تو ضرور ہیں، لیکن ساتھ ہی بڑے فتنے کی جانب جانے والے جتنے گلیاں راستے ہوتے ہیں ان سب سے بھی ہم کو منع کر دیا۔ نبی نے فرمایا اذا تطیبت المرأة وخرجت من بیتها فہی زانیہ، اگر کوئی عورت اپنے گھر میں خوشبو لگاتی ہے اور پھر گھر سے باہر نکلتی ہے، یعنی باہر جانے کے لیے خوشبو کا استعمال کر رہی ہے، نبی فرماتے ہیں فہی زانیہ، تو وہ زانیہ ہے۔ اب ہم دیکھیں تقریباً ہمارے معاشرے کے اندر ہماری خواتین بن سورنا ان کا اسی وقت ہوتا ہے جب گھر سے باہر نکلنا ہو، اور گھروں کے اندر ایسا بن سورنا، ایسی چیزوں کا، خوشبو کا استعمال اور دیگر چیزوں کا استعمال یہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں، زیب و زینت کا جو سامان اس کا شوہر، اس کا باپ جو خرید کر لاتا ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ ان کا استعمال دوسروں کے لیے ہو رہا ہے، باہر بازاروں میں گھومنے کے لیے، فنکشن ہالوں میں جانے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے۔
یہ زیب و زینت یا اچھے کپڑے یا اچھا لباس یہ ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، شوہر کے لیے نہیں ہے۔ عورتوں کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ آپ ایسا نہ کریں، آپ ایسا نہ کریں، آپ خوشبو لگا کر بن سنور کر باہر نہ جائیں۔ آپ نے فرمایا فہیہ زانیہ، ورنہ وہ عورت زانیہ ہوگی۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اب وہ زانیہ نہیں ہو گئی، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آہستہ آہستہ ان کو اس برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ لا یخلون رجل بامرأۃ الا ثالثہما الشیطان۔ اسی طرح نبی فرماتے ہیں کہ کوئی عورت کسی مرد کے ساتھ تنہا نہ پھرے، تنہا نہ بیٹھے، تنہا نہ گھومے، ورنہ ان دونوں کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ شیطان ان دونوں کے درمیان فتنہ پیدا کرتا ہے۔ اور جیسے ہم نے کہا ہماری جو تعلیمی مراکز ہیں یہ شیطان کے اڈے ہیں۔ کالجز، اسکولز جہاں تعلیم سکھائی جاتی ہے وہ حقیقت میں شیطانیت سکھا رہے ہیں۔ اختلاط، مرد عورتوں کو ایک ساتھ بٹھانے کی تعلیم دی جاتی ہے، ایک ساتھ رہنے کی تعلیم دی جاتی ہے وہاں پر، اس کی وجہ سے یہ سارے فتنے رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو ہدایت دے، اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح کے فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ماں باپ کا خصوصی خیال رکھنے کی توفیق دی، اپنا خاندان، اپنی عزت، اپنا معاشرہ، اپنا مذہب، اپنا دین، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس کا بھی خیال کرنے کی توفیق دے۔ جہاں کہیں بھی وہ اپنے دین کی، اپنے عقیدے کی، اپنے ایمان کی، اپنے جسم کی حفاظت کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے بچیوں کی اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تعلیمی مراکز جہاں ہماری بیٹیوں کا ایمان اور ان کے اخلاق خراب ہوتے ہوں، اللہ ہم سب کو ایسے تعلیمی مراکز سے اپنے بچیوں کو بھیجنے سے بچا لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔